السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ بڑا دن ہے آج سیاست کا۔ ویسے تو ہر دن ہی بڑا ہو رہا ہے پچھلے کچھ ماہ سے، لیکن آج پھر ایک بڑا معرکہ پنجاب میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں۔ اتحادی جو ہیں مسلم لیگ نون کے وہ اس کے ساتھ ہیں، لیکن جو اس وقت ماحول ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا پلڑا بھی اسی موجودہ حکومت کی طرف نظر آتا ہے، اور دوسرا جو عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں وہ بھی تھوڑا ان کا جو بینیفٹ ہے وہ ہوا ہے اتحادی حکومت کو ان فیصلوں کے نتیجے میں، کیونکہ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا جو انتخاب تھا اس کو چیلنج کیا گیا، ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جو 5 اسپیشل سیٹس والے جو ایم پی ایس تھی، ان کی جو ہونی تھی نوٹیفکیشن، نئے 5 تحریک انصاف کے، وہ بھی الیکشن کمیشن نے نہیں کیے، وہ معاملہ بھی عدالتوں میں ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو نمبر گیم ہے شاید وہ بہت ٹائٹ ہے، 1-2 نمبر یا 2-3 ایم پی ایس کا ہی فرق ہے، کیونکہ جو لوٹے ہوئے تھے ان کی نشستوں پر تو اب الیکشن ہونا ہے، وہ اپنی نشستیں ان اراکین کی نشستیں خالی ہو چکی ہیں۔ اب بجٹ جو ہے اس معاملے میں جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ اپنی حکمت عملی بنا چکے ہیں۔ عمومی طور پر جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو جو پھر جو اس کی جو شکیں ہیں اس کا جو ان کو جو اپروو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے آئیز اینڈ نوز، یعنی اگر آپ اس کی حمایت میں ہیں تو آپ کہیں گے آئیز، اور اگر آپ اس کے مخالف ہیں تو آپ کہیں گے نوز۔ تو وہ آواز جس کی زیادہ آتی ہے جس گروپ کی، اس کی حمایت پر اسپیکر صاحب رولنگ دیتے ہیں اور بات آگے چلتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بیچ میں چیلنج کر دے کہ جناب یہ جو آواز ہے یہ کوئی زیادہ اونچی نہیں تھی، آپ کو اونچی لگی ہے، تو اس پر گنتی کروائی جائے، تو پھر اسپیکر قانون کے تحت پابند ہوتا ہے کہ وہ اس پر گنتی کروائے۔ لیکن اگر گنتی ایک ایک چیز پہ ہونے لگ جائے تو پھر یہ بہت زیادہ ایک لمبا پروسیس بن جاتا ہے، اور شاید جو مدت ہے جو بجٹ کی اپروول کی، اس کے اندر یہ بجٹ اپروو اگر نہ ہوا تو ایک قانونی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو محکمے جو اخراجات کرتے ہیں اگر اس کی لیگل ویلیڈیشن نہیں ہے تو پھر وہ ایک طرح سے معاملہ حکومت کا پہیہ رک جاتا ہے۔ یہ ایک اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فائنانس بل جو ہے یعنی بجٹ، اگر حکومت کوئی بھی اپنا بجٹ پاس نہ کروا سکے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس ایوان میں اکثریت نہیں ہے، اور اگر ایوان میں اکثریت نہیں ہے تو وہ حکومت فال کر جاتی ہے۔ اگر فائنانس بل پر حکومت کو کسی قرارداد پہ، کسی کٹوتی پہ یا کسی بھی فائنینشیل پرپوزل پہ اگر حکومت کو ووٹنگ میں شکست ہو جاتی ہے تو اخلاقی طور پر اس حکومت کا جواز ختم ہو جاتا ہے اور وہ حکومت گر جاتی ہے، وہ حکومت مستعفی ہو جاتی ہے، اس کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اور اگر وہ مستعفی نہیں ہوگی تو پھر اس کو گورنر صاحب عدم اعتماد کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں تک نوبت جاتی نہیں۔ آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق جس وقت اسمبلی میں فائنانس بل پہ حکومت شکست کھا جاتی ہے تو پھر جو حکومت ہے وہ اس کا مطلب ہے اٹ سٹینڈز فال، کہ وہ حکومت گر جاتی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے جو معرکہ شروع ہو رہا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں اس اختلافات آپس میں چل رہے ہیں، وزارتوں پر بندر بانٹ جو ہے اس پر جھگڑا چل رہا ہے، اور پنجاب کی تاریخ کا یہ پہلا موقع ہے کہ 24 گھنٹے سے یعنی بجٹ سے پہلے وزیر خزانہ ایک صوبائی لگائے گئے اویس لغاری صاحب، اور اویس یہ بھی ایک بڑا ایک نئی تاریخ یہاں پر رقم ہو رہی ہے، اس لیے کہ فاروق لغاری صاحب کے وہ صاحبزادے ہیں جو صدر پاکستان تھے، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، اور جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ اندرون خانہ ایک ڈیل کر کے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو نواز شریف صاحب نے ان کا حشر کیا تھا، اور اس ڈیل سے پہلے بھی جو ایک میران بینک سکینڈل تھا، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے نواز شریف صاحب اسمبلی میں لے کے آئے تھے، جس کی بنیاد پر پھر فاروق لغاری صاحب نے ایک بیہائنڈ دا سین گیم کی، اور جب یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ چلی گئی تو صدر کے پاس سارے اختیارات تھے، اور فاروق لغاری صاحب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ تھا
کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، وہ ان کو اب اپنا حصہ سمجھیں گے نواز شریف صاحب، لیکن فوری طور پر وہ چلے گئے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے 8th امینڈمنٹ کو فارغ کیا اپنی اکثریتی نمبر کی بنیاد پر، اور فاروق لغاری صاحب کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر فاروق لغاری صاحب کو چلتا کیا۔ فاروق لغاری صاحب کی ایک پریس کانفرنس، ایک پریس ٹاک نواز شریف صاحب کے بارے میں آج بھی موجود ہے سوشل میڈیا پر، میں اس کا کنٹینٹ نہیں دہراتا، لیکن جو گفتگو فاروق لغاری صاحب نے کی ہے نواز شریف کے حوالے سے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو اویس لغاری صاحب نے وہ سنی نہیں، کیونکہ اگر باپ نے اتنا کچھ کہا ہو کسی کے بارے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ سرائکی علاقے میں یا جانگلی علاقہ جس سے میرا تعلق ہے، ایون شہری علاقوں میں بھی، کہ اپنے والد کی نصیحت اور والد نے جو باتیں کی ہیں جن لوگوں کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے بٹرے کیا ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ مل کر آج وہ حکومت میں ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ انہی کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ اویس لغاری صاحب کا اپنا معاملہ ہے۔ اس علاقے کے جو لوگ ہیں یا جو کلچر روایات میں اپنے جانگلی علاقے کی سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق شورکوٹ سے ہے، جھنگ سے ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جس کے سینے میں غیرت ہوتی ہے، جس کے سینے میں دل ہوتا ہے، جو سوچتا ہے کہ میرے والد نے کیا کہا تھا، میں والد کے دشمنوں سے کیا ہاتھ ملاؤں گا جنہوں نے اتنی منافقت کی اور اتنا بٹریل کیا۔ لیکن جناب یہاں پر تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے جن پر الزام لگائے تھے، جن کے ہاتھوں ان کا والد یہاں پر عدالتی ایک قتل کا ان کو ملا، انہی گروپ کے ساتھ اب پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، اور جناب بلاول بھٹو انہی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، انہی کو ہی وہ اب آگے لے کے چلتے ہیں۔ نہ انہیں اپنے نانا کا خون یاد ہے، نہ انہیں اپنی ماں کی کوئی قربانی یاد ہے، اور لیکن اب تو شیر و شکر ہیں سارے، اور مل کر، کیونکہ مال بنانے کا چکر ہے بظاہر، تو یہی لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے۔ تو یہ بھی ایک رقم ہونے جا رہی ہے کہ اویس لغاری صاحب بن گئے ہیں 24 گھنٹے پہلے وزیر خزانہ، اور ایک عارضی وزیر خزانہ ہے۔ آج وہ بجٹ پیش کریں گے، بجٹ نہ انہوں نے بنایا ہے، نہ انہیں بجٹ کی ABCD کا پتہ ہے، یہ بنایا پنجاب کی اس بیوروکریسی نے جس کو لگایا تھا عثمان بزدار نے، اور یہ بات ماضی میں ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب نے بالکل یہ تخصیص نہیں کی، یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کیا کہ یہ جو آفیسر ہے یہ کس کے ساتھ ہے، لیکن جو بیوروکریسی ہے دے آر مائنڈفل آف دیٹ، وہ پاکستانی ریئلٹیز کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے جو روابط تھے وہ رکھے شریف خاندان کے ساتھ، اور جو پولیس والا آیا، جو DC کمشنر آیا، اس نے آ کے انہی کو فیور کیا بظاہر پچھلے 3 سال، لیکن وہ ملبہ سارے کا سارا جو تھا وہ عمران خان کے کھاتے میں پڑا۔ تو اس بیوروکریسی نے یہ بجٹ بنایا جو آج پیش کیا جائے گا، لیکن ریزسٹنس ہوگی بہت زیادہ، اور PTI کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ احتجاج کریں گے۔ اسپیکر صاحب ہر قانونی آپشن استعمال کریں گے اس بجٹ کو روکنے کے لیے، اور پھر یہ بات بھی بھرپور کوشش کی جائے گی کہ کسی شک پر، کسی جگہ پر آ کر اس فائنانس بل پر حکومت کو شکست ہو جائے، کیونکہ صرف 2-3 ووٹس کا ہی فرق ہے، اور اگر حکومت کو شکست ہو جاتی ہے تو پھر حمزہ شہباز جو ویسے غیر اخلاقی طور پر اس وقت یہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے، لوٹوں کی مدد سے وہ آئے، پورے مطلوبہ ووٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن یہ غیر اخلاقی جو ایک انہوں نے اپنی رجیم قائم کی ہوئی ہے، امورل جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ غیر قانونی بھی ہے کیونکہ ان کے پاس 186 ممبر نہیں ہے، تو یہ حکومت جو ہے اس کے حوالے سے آج ایک بڑا کوئی ایوان فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا اللہ کب کس کے دل پھیر دے، لیکن ابھی تک جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پورے انداز میں اس حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین انہیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ جناب جو بھی حکومت ہے آپ اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو آئین تو اور بھی بہت ساری چیزیں کہتا ہے، لیکن شاید بس انسان یا ہمارے ادارے بظاہر سلیکٹیو ہیں، اور جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں اپنی پالیسی کے مطابق وہیں پر وہ ان قوانین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، جو سچویشن ڈیولپ ہوگی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔